وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تھا کہ ایک بڑے مفتی نے بیان کیا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن ماں کی قبر کے پاس جا کر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو جتنے حروف ہیں اتنے اس کی ماں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے، بلکہ یہ سینہ گزٹ ہے۔ یہ سینہ گزٹ ہے، یہ اس مفت کا فتویٰ ہے، اس مفتی کا مفت کا فتویٰ ہے۔ اس لیے آدمی کو سورۃ الفاتحہ 5 وقتہ نمازوں میں پڑھنا چاہیے۔ جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اور سنت میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اور نفل میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب امامت کر رہا ہو تب بھی فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور جب مقتدی ہو، امام کے پیچھے ہو، چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، تمام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، تبھی نماز قبول ہوگی، تبھی نماز قبول ہوگی۔ لیکن 100 مرتبہ کی تعداد یہ اپنی طرف سے متعین کیا ہے۔ اس مفتی کو چاہیے کہ مفتی صاحب آپ بڑے منصب پر فائز ہیں، آپ کو دلیل دینی چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ آپ یہ 100 مرتبہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے یہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی لیے تو آپ نے دلیل نہیں دی ہے۔ اور جب آپ نے دلیل نہیں دی ہے تو آپ کا یہ فتویٰ یہ آپ کے منڈی پہ، آپ کی منڈی پہ، یہ امت پر لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ماں کی قبر پر سورہ یاسین پڑھنے کی بات ہے تو یہ بھی آپ اپنی طرف سے بنائے ہیں، یہ مفت خوری کا نتیجہ ہے، اور اس کا جو غلط رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ قبرستان میں ایک حافظ کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ بیٹے کو تو فرصت نہیں، بیٹا ایک حافظ کو پیسہ دیتا ہے اور وہ حافظ کسی کی قبر پہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، وہ اپنا منتھلی وصول کرتا رہتا ہے۔ یہ سودے بازی کا کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن کریم پڑھا کرو، خاص طور سے سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ اگر گھر میں قرآن نہیں پڑھو گے تو تمہارا گھر قبرستان بن جائے گا، اور قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ مفتی بول رہا ہے کہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھو۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھا ہے؟ کہے گا نہیں۔ تو پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھنے کے لیے کہتے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی؟ یقیناً بہت سے لوگوں کی اور آپ کے اعزاء اور اقارب کی بھی وفات ہوئی تھی۔ کسی کی قبر پہ جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی نہیں۔ یہ قرآن زندوں کے لیے اصلاً
کس کے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، سورہ یاسین ہی کی یہ آیت ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ زندوں کو زندگی کے سلوک سکھانے کے لیے آیا ہے، زندوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے آیا ہے، زندوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس قرآن کو جب تک تمہاری زندگی میں سانسیں چل رہی ہیں، تمہارے جسم میں جب تک یہ جان ہے، تب تک قرآن سے لگاؤ رکھو، پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ، اور اپنا عقیدہ اور عمل دستور بناؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی احکام اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا عمل جائے گا۔ جو قرآن پڑھا ہوگا، قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے والہانہ محبت عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔